بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کی اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرما کر اس کے کھانے پینے، رہن سہن، چلنے پھرنے، اٹھنے اور بیٹھنے اور تمام ضروریات کا انتظام بھی ساتھ ہی فرما دیا۔ جہاں اللہ رب العزت نے انسانیت کی دیگر ضروریات کا خیال رکھا ہے، وہیں پر اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا، وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العزت کی عبادت، اپنی اصلاح، خیر کے کام کرنا، برے کاموں سے بچنا، اللہ رب العزت کی مرضیات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنا، یہ تمام انسانیت کے پیدا کرنے کے مقاصد ہیں۔ ان مقاصد کا حصول اللہ رب العزت نے، اس کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ وہ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سب سے مقدس ہستیوں کو نبوت سے سرفراز فرما کر مبعوث کیا کہ اللہ رب العزت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے، ان کی اصلاح کی جائے، ان کو ہدایت کے راستے کی طرف بلایا جائے۔ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا ہے، اور یہ چلتا چلتا آخری پیغمبر خاتم النبیین، آقا نامدار، محبوب کبریا، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام پر نبوت اور رسالت کا اللہ رب العزت نے سلسلہ تام فرما دیا۔ حضور علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی اور نہ پیغمبر آئے گا، نہ نبی آئے گا، نہ رسول آئے گا۔ اگرچہ سلسلہ نبوت تام ہوا، لیکن جو مقاصد تھے انسانیت کے پیدا کرنے کے، وہ قیامت تک قائم رہنے ہیں۔ اب ان مقاصد کا حصول ہم کیسے کریں گے؟ مقصد تک کیسے پہنچیں گے؟ یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے علماء کرام، فقہاء کرام، اولیاء اعظام کو سونپ دی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔
یعنی ان کے کام کو آگے چلانے والے ہیں، لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ دین کی اشاعت کرنا اب علماء کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ہر دور کے علماء نے اس کام کو بخوبی سر انجام دیا، خاص طور پر خیر القرون کے علماء کرام، جن کو جس زمانے کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خیر القرون فرمایا، انہوں نے دین اسلام کی آبیاری کے لیے اہم کردار ادا کیا اور دین اسلام کو بہت آسان اور واضح کر کے امت کے سامنے پیش کیا۔ ان نفوس قدسیہ میں 4 فقہائے کرام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کو بڑا مقام حاصل ہوا۔ ان کو ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے، اور یہی ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ ائمہ اربعہ کی اسلام کے لیے خدمات۔ 4 بڑے امام، ائمہ اربعہ، اربعہ 4 کو کہتے ہیں، ائمہ امام کی جمع۔ عہد رسالت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ خود بنفس نفیس موجود تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس مسئلے کا حل پیش فرما دیتے۔ ہاں، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا، کوئی صحابی کسی سفر میں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دور ہیں، کہ معاملہ پیش آیا، اپنے اجتہاد سے انہوں نے کام لیا اور معاملہ کر لیا، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں موقع پر فلاں مقام پر یہ معاملہ درپیش ہوا، میں نے یوں کر لیا۔ بعض اوقات حضور علیہ الصلاۃ والسلام توثیق فرما دیتے کہ تو نے بالکل درست کیا، وہ بھی شریعت کا حصہ بن گیا، اور بعض اوقات حضور علیہ الصلاۃ والسلام تردید فرما دیتے کہ نہیں، یوں نہیں، آپ کو یوں کرنا چاہیے تھا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، اب دین کی اشاعت کی ساری ذمہ داری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر آ گئی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا۔ ملکوں، شہروں، بستی، قریہ انہوں نے دین کی اشاعت کے لیے سفر کیے، لوگوں تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچایا۔ جو لوگ مسلمان ہوئے، ان کو جو مسائل درپیش ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کے حل نکالے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ پھر تابعین کا زمانہ، تابعین کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، جید بڑے فقہائے کرام جو صحابہ کرام تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے بھی اپنے مسائل کو حل کیا۔ جوں یہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، ویسے ہی اسلام دنیا کے اندر پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محنت رنگ لا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات بھی سمجھتے ہیں، جب تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، لوگ بڑھتے چلے جاتے ہیں، مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ جب اسلام میں فوج در فوج، جوق در جوق اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہر ایک کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، ہر ایک کا رہن سہن کا انداز مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کا مزاج مختلف ہوتا ہے، تو اس اختلاف کی وجہ سے لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اب اس وقت کے علماء نے پھر اپنی ذمہ داری کو نبھایا کہ کوئی مستقل حل تلاش کیا جائے، کیونکہ ابھی تو خیر القرون کا زمانہ، ابھی سے اگر اختلاف ہے تو بعد والے لوگ کیا کریں گے؟ تو علماء کرام، فقہائے کرام نے سوچ و بچار کی، اور جو بڑے بڑے فقہائے کرام تھے انہوں نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی، قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کو مرتب کرنا شروع کیا، قواعد کو منظم کرنا شروع کیا، ہماری آسانی کے لیے، میری اور آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ ہم دین پر ثابت قدم رہیں، دین سے دور نہ ہو جائیں۔ اور خدا نہ خواستہ کسی کی نیت یہ نہیں تھی کہ اس کا نام چلے گا، شہرت ہوگی، لوگ پیروکار ہوں گے، کسی کی یہ نیت نہیں تھی۔
خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ اسی لیے تمام ائمہ کرام، محدثین اعظام، مفسرین کرام سب ہمارے لیے قابل صد احترام ہیں۔ ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہرحال ہر ایک نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق کوشش کرنا شروع کر دی۔ پھر آگے امت میں سب سے زیادہ جس کو تلقی بالقبول حاصل ہوا، یعنی امت نے جس کو قبول کیا، وہ 4 بڑے فقہا جن کا نام ابھی میں نے لیا: امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ یہ مختصر سی نشست میں ہم ان تمام کو بیان تو نہیں کر سکتے، لیکن ہاں ایک مقصد اس گفتگو سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے بزرگان دین کی قدر کریں جن کی برکتوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ ہم اپنے حقیقی ہیروز کو پہچانیں اور ان کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالیں۔ یہ مقصد ہم اس مختصر سی گفتگو میں حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ تو ان حضرات میں سے ایک ایک شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے کئی نشستیں ناکافی ہو جائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، جن کی پیدائش 80 ہجری کو ہوتی ہے، یہ بھی انہی میں سے ایک کہ جنہوں نے یہ بیڑا اپنے سر اٹھایا کہ امت کو اختلاف سے بچایا جائے، قرآن و سنت سے اصول اخذ کیے، اور ان کا نظام باقی ائمہ سے بھی اس طرح مختلف کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اکیلے فیصلے نہیں فرمائے، بلکہ بڑے بڑے فقہائے کرام، علماء کرام کو جمع کیا، 40 علماء کی مجلس منعقد کرائی، مستقل ان کی ذمہ داری لگائی، جو مسئلہ آتا ان تمام کے سامنے پیش کر کے اس کا حل نکالا جاتا۔ تو یوں فقہ حنفی شورائے فقہ ہے، تمام بڑے علماء کے مشورہ کے ساتھ مرتب کی گئی۔ اسی وجہ سے امت کی اکثریت نے فقہ حنفی کو قبول کیا۔ اکثریت آج بھی آپ کو فقہ حنفی کے پیروکار نظر آئیں گے دنیا میں۔ اور پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فقہ کے ساتھ ساتھ حدیث کی بڑی خدمت سر انجام دی۔ اس کی مثال امام صاحب کی طرف منسوب مسند امام اعظم ایک کتاب ہے، سند کے اعتبار سے مضبوط ترین کتاب، کیونکہ زمانہ حضور علیہ السلام اور امام صاحب کے درمیان تھوڑا ہے، اس لیے اسناد کے اعتبار سے مضبوط ترین کتاب وہ امام صاحب کی ہے۔ ایک اعتراض ہوتا ہے جی امام صاحب یا فقہ حنفی میں تو قیاس سے ہی کام لیا جاتا ہے، قرآن و حدیث سے کوئی کام نہیں لیا جاتا۔ یاد رکھیں کہ یہ جو اعتراض ہے یہ میری اور آپ کی ناواقفیت کی بنیاد پر ہے، ورنہ امام صاحب نے جو اصول مرتب کیے، سب سے پہلا اصول یہ تھا کہ قرآن پاک سے مسئلہ کو لیا جائے گا۔ سب سے پہلا اصول کتاب اللہ، اگر کوئی جزی کتاب اللہ سے نہیں ملتی پھر سنت رسول کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ پھر ایک معاملہ کے اندر اگر کئی احادیث ملتی ہیں تو ان کے زمانہ کو دیکھا جائے گا، جو سب سے آخری زمانہ کی حدیث ہوگی وہ اس مسئلہ کے لیے ماخذ کے طور پر متعین کی جائے گی۔ اگر کتاب اللہ سے بھی مسئلہ موجود نہیں مل رہا، سنت رسول سے بھی جزئی موجود نہیں ہے، تو پھر تیسرے نمبر پر اجماع امت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماع کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اگر ان تینوں بڑے اصولوں سے مسئلہ نہیں ملتا تو آخری حل وہ اجتہاد ہے، اور وہ اجتہاد بھی اپنی رائے کی بنیاد پر نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، وہ اجتہاد بھی قرآن و سنت کی روشنی کے تحت کیا جائے گا اور امت کے لیے مسئلہ کو حل کیا جائے گا، اور امت کے لیے دین پر چلنا آسان بنایا جائے گا۔ تو یوں امام صاحب کی اس جو کمیٹی مقرر کی گئی، انہوں نے 83,000 دفعات پر مشتمل ایک مجموعہ تیار کیا، 38,000 ان میں عبادات کے ساتھ متعلق تھے اور 45,000 ان میں سے ایسے تھے جن کا تعلق ہمارے معاملات کے ساتھ تھا۔
امام مالک رحمہ اللہ بڑے امام، 93 ہجری کو پیدائش ہوتی ہے۔ یہ وہ پہلے امام ہیں جو بیک وقت فقہ کے بھی امام تھے، حدیث کے بھی امام تھے، اور بے شمار احادیث کی سند امام مالک رحمہ اللہ سے جا کر محدثین جوڑتے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث امام مالک سے لی ہے۔ اور ان کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق، مدینہ منورہ سے عشق ضرب المثل۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال، ساری زندگی کبھی بھی مدینہ منورہ میں انہوں نے سواری پر سوار ہو کر اپنا سفر طے نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مقام پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پیدل چلے ہوں، آقا تو پیدل چلا ہو اور ایک غلام کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یہاں سواری سے گزر جائے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ان حضرات کا عشق۔ موطا امام مالک حدیث کی بڑی کتاب جو آج بھی نصاب کا حصہ ہے، دورہ حدیث میں پڑھائی جاتی ہے علماء کرام کو۔ 62 سال تک مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس حدیث اور درس فقہ دیا اور بڑے بڑے فقہائے کرام تیار کیے۔ فقہ مالکی کے پیروکار آج بھی آپ کو لیبیا، مراکش اور افریقہ میں نظر آئیں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ 150 ہجری کو پیدا ہوئے۔ یہ جہاں علمی بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، وہاں نسب کا بھی بہت بڑا مقام رکھتے ہیں کہ نسب کے طور پر 7واں سلسلہ نسب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے۔ اس قدر ذہین کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شمار لوگوں کو حدیث کا درس دیا، بے شمار لوگوں کو فقہ کا درس دیا، لیکن آج تک کوئی بھی طالب علم امام شافعی رحمہ اللہ سے ذہین میرے پاس نہیں آیا۔ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا کہ 150 ہجری کافی عرصہ گزر چکا ہے، لوگوں نے اجتہاد کے اندر اپنی آراء شامل کرنا شروع کر دی تھی۔ انہوں نے ایسے اصول مرتب کیے کہ جو حدیث سے قریب تھے، اور لوگوں کو اپنی رائے زنی کا راستہ انہوں نے روکنے کا کام کیا۔ اور پھر چونکہ اصول ان کے بڑے مضبوط تھے، اسی لیے امت نے ان کو تلقی بالقبول دیا اور امت نے ان کو قبول کیا۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 164 ہجری کو پیدا ہوتے ہیں۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں ہیں۔ ان کی دونوں نسبتیں بلند، استاد بھی بڑے عظیم امام شافعی رحمہ اللہ، اور اس طرح بڑے بڑے فقہائے کرام محدثین کے یہ شاگرد، اور امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ ان کے شاگردوں میں آتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ حافظ الحدیث تھے، حدیث انہوں نے زبانی یاد کی ہوئی تھی، حافظ الحدیث کے لقب سے ہی مشہور تھے۔ اور ایک بہت بڑا کام جو اللہ رب العزت نے ان سے لیا کہ امت کو ایک بہت بڑے فتنے سے انہوں نے بچا لیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو سبب بنایا کہ اس وقت کے بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ یہ قرآن پاک اللہ کا کلام نہیں ہے، مخلوق ہے۔ کئی لوگوں کو ساتھ ملا لیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے وہاں ثابت قدمی دکھائی، بے شمار صعوبتیں برداشت کی۔ ایک مستقل موضوع بنایا جا سکتا ہے جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن یہ مرد مجاہد ثابت قدم رہا، بادشاہ وقت کے سامنے ڈٹ گیا۔ اور وہ بادشاہ آج ہمارے جیسے کمزور حکمران ہوا کرتے ہیں، ایسے بادشاہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ مضبوط اختیارات رکھنے والے حکمرانوں کے سامنے ڈٹ گئے اور امت کو ایک بہت بڑے فتنے سے اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے بچا لیا۔ جیسا کہ میں نے کہا حافظ الحدیث تھے، احادیث زبانی یاد تھی، تو انہوں نے بھی بڑی تصنیفی خدمات دی۔ حدیث کے حوالے سے بھی مسند امام احمد ایک کتاب ہے جو آج بھی شامل نصاب ہے اور علماء کرام کو دورہ حدیث کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ اور عصر حاضر میں حنابلہ، حنبلی آپ کو سعودی عرب میں، متحدہ عرب امارات میں، عراق میں، شام میں نظر آئیں گے، جو ان کی پیروی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس مختصر سی نشست کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک تو یہ کہ ہم اپنے بزرگان دین کی قدر کریں جن کی برکت سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے،
اپنے حقیقی ہیروز کو پہچانیں۔ انہوں نے جس طرح اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ آج فتنے کا دور ہے، تو ہم ان فتنوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر۔ حقیقی کامیابی یہی ہے کہ ان شخصیات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں، تاکہ ہمارے دین کے اندر، ہمارے عقائد کے اندر بگاڑ نہ آئے اور ہم صراط مستقیم پر چل سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔